وقار میں اور تکبر میں دیکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے. باوقار آدمی دیکھنے میں متکبر لگتا ہے، ہر وقت پھش پھش، صحیح ہے نا، اور متکبر بعض دفعہ دیکھنے میں باوقار لگتا ہے. بھائی وقار الگ چیز ہے، تکبر الگ چیز ہے. تکبر کہتے ہیں حق کو ٹھکرا دینا، باوقار آدمی کبھی حق کو نہیں ٹھکراتا. تو باوقار ضرور بنو، متکبر مت بنو. آج کل بعض دینداروں نے ایسا لبادہ اڑا ہوا ہے، اتنے نیک شریف پھش پھش، آپ ان کی رائے سے اختلاف کر لو ایسا اس سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. بھائی آپ نے اپنے آپ کو اتنا نیک کیوں سمجھ لیا کہ آپ پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا؟ ایسے نیک بنے میں حضرت جی پہ یہ اعتراض کرتے ہو، حضرت جی پاگل ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. بس کرو یار، حضرت جی ہیں کیا، یہ انسان نہیں ہے کیا؟ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، اتنی تہجدیں ان کی، ایسے اللہ کی یاد میں رونا. کوئی بھی آ کے کہتا تھا محبت سے، عزت کے ساتھ، حضرت اس پر اشکال ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنا پروموٹ کرتے تھے. مجھے یاد ہے میرا ایک واقعہ، کوئی ہمارے گھر میں ہلکی پھلکی سی کوئی جھگڑا سا ہو گیا. میں نے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ، میرے شیخ تھے، بہت بڑے تہجد گزار، سب دنیا کو پتہ ہے ان کا تقویٰ علماء میں مشہور تھا، اور یہ بھی مشہور تھا کڑک مزاج آدمی ہے. تو حضرت نے کہیں مجلس کے دوران کوئی بات میرے سے پوچھ لی کہ ہاں بھائی ابھی معاملہ ٹھیک ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب آپ کو پتا ہے جب کوئی گھر کی بات سامنے آ جائے تو پھر سب کو کیا ٹھیک ہے بھائی، کیا خراب کیا چل رہا تھا، صحیح ہے. تو میں نے حضرت کو بتایا، میں نے کہا اکیلے میں جا کے حضرت کو میں نے انٹرکام پہ نا فون کیا، میں نے کہا حضرت وہ آپ نے سب کے سامنے چھیڑ دیا، سب مجھ سے پوچھ رہے ہیں. بھائی حضرت نے ایسے معافی مانگی ہے مجھ سے، حضرت کو ایک دم احساس ہو گیا کہ بھائی کسی کا پرسنل معاملہ سب کے سامنے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. مجھے شرم آنے لگی، جتنے بڑے آدمی ہمارے استاذوں کے استاذ ہیں، لیکن حضرت کو کیونکہ عزت نفس تو ہر ایک کی ہوتی ہے نا. حضرت کو یہ احساس ہوا کہ بھائی ہمارا بچہ ہے، طالب علم ہے، چھوٹا ہے، لیکن اس کو تکلیف ہوئی ہے اس بات سے، تو میں معذرت کروں. بھائی ایسے کیا، حالانکہ مجھے کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا، کوئی ایسا کوئی اٹھانا خواستہ کوئی ایسا کیس تھوڑی تھا. لیکن آپ متکبر آدمی سے کبھی نیک بہت نیک ہونا، جتنا نیک ہوگا اتنا ٹینشن ہوگا. میرا ایک بیان چل رہا ہے کہ نیک آدمی کو گھر کرائے پہ مت دو. اس کے نیچے لوگوں نے دبا کے گالیاں دی ہیں، دبا کے گالیاں دی ہیں لوگوں نے کہ اس کو دیکھو، یہ کہہ رہے ہیں چرسیوں کو دو. اچھا میں نے اس میں یہ بھی کہا کہ چرسیوں کو دے دو، نیک آدمی کو نہیں. کہہ رہے ہیں یہ نیک لوگوں کا برا امیج دو. بھائی میرے مراد نیک سے اوریجنل نیک نہیں ہے. اوریجنل نیک کو تو گھر بھی دینا چاہیے، رشتہ بھی دینا چاہیے. میری مراد ہے گیٹ اپ. بعض لوگوں کا نیک اور اتنا ٹھش پش، شربات سے پہلے درود شریف احمد صلی علی رسول ایسا چل رہے ہوتے ہیں، ان سے پیسہ نکلوانا بہت مشکل ہوتا ہے. اور آپ نے گھر ہے، یہ آپ کا عیدی سینٹر، عیدی سینٹر نہیں ہے، آپ کا گھر ہے. کرایہ نکلوانا آسان کام نہیں ہے، کرایہ بڑھانا آسان کام نہیں ہے. آپ کو جب کرایہ بڑھانا ہوگا، نیک آدمی سے بولو گے کیسے حضرت کرایہ بڑھا دیں، وہ کہے گا تمہیں نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، وہ تو درود شریف پڑھنا شروع کر دے گا تمہارے سامنے. پھر زیادہ اونچی آواز سے بات کرو گے تو بے ادبی کا فتویٰ لگائے گا، تمہیں بزرگوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں. بھائی اتنی تمیز کے ساتھ معاملات مارکیٹ میں چلتے ہی نہیں ہیں، چلتے ہی نہیں ہیں معاملات مارکیٹ میں. میرے دوستوں کو پتا ہے میں کبھی بھی دکان سے کوئی شاپنگ کرتا ہوں، جو قیمت بتا رہا ہوں پکڑا دیتا ہوں. کیوں؟ مجھے ڈر یہ ہوتا ہے کہ میرے روب میں یا میری شہرت کی وجہ سے قیمت یعنی یہ اس میں نہ آ رہا ہو، کسی دباؤ میں نہ آ رہا ہو. کیونکہ میں اسے بولوں گا آدھی کر دو تو شرم میں کہیں آدھی نہ کر دے. اس لیے میرے بارے مشہور چیزیں مہنگی خرید کے آتا ہوں. بھائی مجھے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار ایسا نہ ہو اس کو یہ ہو کہ مفتی صاحب کے وقار کے نہ خلاف ہو جائے. ویسے مارکیٹ میں اتنے لوگ آج کل چل نہیں رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار ایسا نہ ہو کہ یہ جتنے کی تھی وہ ہماری شرمی میں آدھی بیچ دے اور بعد میں باتیں کریں یار مولویوں کو چیزیں بیچنا بڑا مشکل ہے، یہ مولوی لوگ ایسا کرتے ہیں، مولوی لوگ ایسا. کہیں بھی ہاسپٹل میں جاؤں، کوئی ڈاکٹر پیسے نہیں لے رہا، ان کو میں پہلے بتاتا ہوں آپ نے مجھ سے ڈبل پیسے لینے ہیں. پھر بے شک نہ لے وہ، لیکن اس کو میں پہلے بابر کرا دوں کہ فری پکڑ کا علاج نہیں ہوگا، پیسے آپ نے مجھ سے ڈبل لینے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ وہ شرم اور مروت میں نہ آئے. تو نیک لوگوں کے ساتھ معاملات یہ ہوتے ہیں کہ آپ ان سے معاملہ کر رہے ہو. ایک آدمی داماد کو گھر کرائے پہ دے رہا ہے، میں نے کہا تیرا پروگرام بڑھ گیا، داماد سے تیرا باپ بھی نہیں نکال سکتا. میں نے کہا کیا یہ کرایہ نہیں دے تو کیا کر لے گا اس کا؟ تیری بیٹی اس کے پاس ہے، تیری مجبوری اس کے پاس ہے. ہاں داماد سسر کو دے دے کرائے پہ، پھر سسر سے نکلوانا اس کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ سسر بیچارے کی مجبوری کس کے پاس ہے. لیکن یہ پرانے زمانے میں تھا، کوئی مجبوری کسی کو مانتا نہیں ہے. تو اس لیے میں نے بیان میں کیا تھا کہ نیک آدمی کو گھر نہ دو. وہ میرا مقصد نیک سے مراد اوریجنل نیک نہیں ہے. جو اوریجنل نیک لوگ ہیں وہ تو معاملات میں بہت صاف ہوتے ہیں، جو اہل اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں. لیکن آج کل جو مارکیٹ میں جس ٹائپ کا نیک آ رہا ہے نا، وہ نیک کم اور متکبر زیادہ. وہ اپنی انسلٹ محسوس کرے گا فوراً کہ آپ نے مجھے یہ کیوں کہا، آپ کو میری داڑھی کا خیال نہیں آتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بہن جب بڑے بھائی سے وراثت مانگتی ہے تو بڑا بھائی فوراً کیا کہتا ہے، تمہیں بھائی کی رسپیکٹ نہیں ہے تمہارے دل میں، اور تمہیں خاندانی آداب معلوم نہیں ہے، بھائی سے ایسے بات کی جاتی ہے. وہ خواتین مجھ سے رابطہ کرتی تھی، میں ان سے کہتا تھا آپ ایسے بات کریں، 3 دفعہ درود شریف پڑھیں آپ، اور بہشتی زیور سے نا اردو کے القاب نکالیں. بہشتی زیور میں نا پرانے زمانے میں خط لکھنے کے طریقے لکھے ہوئے ہیں کہ بیٹی کو خط لکھنے تو نور چشمی ہوتا تھا نا پرانے زمانے کی اردو میں، نور چشمی، اور بھائی کو لکھنا ہے تو برادر محترم. اس طرح کے میں نے کہا وہ بہشتی زیور سے لے کے آپ درود شریف، پھر خط پوری تحریر لکھی، اس کے آخر میں پھر والسلام، اپنا خیال رکھیے گا، 1 کروڑ روپے میرے بنتے ہیں مجھے دے دو. بھائی پھر بھی اگر وہ لڑ رہا ہے نا تو رشتہ توڑنے کا گناہ بھائی کو ہوگا، آپ کو تھوڑی ہوگا. جو اپنا حق مانتا ہے رشتہ توڑنے کی نسبت اس کی طرف نہیں ہوتی، جو حق روک کے رکھا ہے رشتہ توڑنے کی نسبت اس کی طرف ہوتی ہے. آپ کو پہلے دے دینا چاہیے تھا تاکہ یہاں تک نوبت ہی نہ آئے. تو گیٹ اپ ایک الگ چیز ہے میرے بھائی. اوریجنل پہلے زمانے میں جو بزرگوں کی طرف سے خلافت دی جاتی تھی، 3 چیزیں دیکھی جاتی تھی. اس میں حب جاہ نہ ہو، تکبر تو نہیں ہے. نمبر 2 پیسوں کا لالچی تو نہیں ہے. نمبر 3 حب باہ، شہوت پرست تو نہیں ہے، کہیں حلال و حرام کا فرق کیے بغیر بس ترقی بنا رہتا ہے. یہ چیزیں دیکھی جاتی تھی سب سے پہلے. ان تینوں چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ بولو، دل سے.
تو میں بات پتہ نہیں کہاں پہ یہ کیا موضوع چل رہا تھا یار، میں دائیں بہت زیادہ جا رہا ہوں. میں آیا کہاں، یہاں مائیکل جیکسن سے میں نے ٹرن مارا. مائیکل جیکسن کے بعد میں کدھر گیا تھا؟ مثال دے رہا تھا کمپنی کی فیوچر کی مثال دی. اس کے بعد میں کہاں گیا تھا؟ جلدی بتا دو یار. ہے ہاں میں یہ مثال دے رہا تھا نا کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تو جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے اس کی قدر کرو، اس کو رسپیکٹ دو. تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نعمتوں کا ذکر کیا. الم یجدک یتیما فآوا، اے نبی آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. لہذا فاما الیتیم فلا تقہر، یتیم کو آپ نے جھڑکنا نہیں ہے، آپ نے یتیموں کی کفالت کرنی ہے. اور نمبر 2، اے نبی آپ مسکین تھے، ہم نے آپ کو غنی کر دیا، تو لہذا اما السائل فلا تنہر، تنہر کا بھی یہی مفہوم ہے، سائل کو آپ نے جھڑکنا نہیں ہے. اور تیسرا، شریعت سے بے خبر تھے، ہم نے آپ کو باخبر کر دیا، لہذا اس کا تقاضا کیا، اما بنعمت ربک فحدث. حدیث کو بعض علماء کہتے ہیں حدیث اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو علوم اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیے وہ پیغمبر نے دنیا میں